ایمان کا 58 نمبر پر شعبہ ہے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ غلام اسے کہا جاتا ہے جب جہاد ہو اور جہاد میں اللہ مسلمانوں کو فتح دے اور غیر مسلموں کے مرد عورتیں ان کو قیدی بنایا جائے تو ان کے مردوں کو غلام کہا جاتا ہے، عورتوں کو باندیاں کہا جاتا ہے۔ پھر یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو انسان ان سے اپنی خدمت لے سکتا ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے انسان پیش آئے گا۔ جو خود کھائے گا وہ ان کو کھلائے گا، جو خود پہنے گا وہ ان کو پہنائے گا، اور ان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ تو شریعت نے نوکروں کا، ماتحتوں کا حکم بڑی تاکید کے ساتھ دیا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہو، اس کے ماتحت نوکر ہو، خدام ہو، وہ فیکٹری کا منیجر ہے یا کسی جگہ میں بڑا ہے اور اس کے ماتحت بہت سے لوگ ہیں، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ دیکھیں، اگر کوئی دنیا سے جاتے وقت کوئی وصیت کرے، انسان ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ میرے والد نے موت کے وقت یہ کہا تھا، میری والدہ نے یہ وصیت کی تھی۔ کائنات کے سب سے معزز ترین انسان، اولین آخرین میں سب سے زیادہ علم جن کے پاس ہے، اللہ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 2 باتوں کی نصیحت فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز قائم کرنا اور اپنے نوکروں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم نے اپنے پیغمبر کی دونوں نصیحتوں کو چھوڑ دیا، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، صرف جمعے کے علاوہ مسجد ویران نظر آتی ہیں، اور نوکروں غلاموں کے ساتھ بھی سختی سے پیش آتے ہیں۔ 5 منٹ تاخیر سے آ جائے، ماں بہن بیٹی کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی گراہک کو اٹینڈ نہ کرے تو اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں سوچتے آج اگر اللہ نے مجھے بڑا بنایا اور ان کو میرا خادم بنایا، ماتحت بنایا، کل اللہ حالات کو پلٹ بھی تو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر لگتی ہے، وہی لوگ جو عرشوں پہ ہوتے ہیں فرش پہ آ جاتے ہیں۔ مال کو آگ لگ گئی، جائیداد ضائع ہو گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، آگ لگنے کے بعد سارا مال چلا گیا۔ وہی جو کل تک جس کے مزاج میں بڑی اکڑ تھی، آج اس کا مزاج یہ کہ لوگوں کے سامنے ہتھیلی پھیلا کے مانگ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی عذاب کے صرف ایک پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے۔ انسان زمین پہ بڑا اکڑتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، پاؤں اٹھا کے رکھتا ہے، بات کرتا ہے تو سخت لہجے میں، میرے فلاں سے تعلقات، فلاں سے تعلقات، فلاں گورنر تک میرے تعلق ہیں، اور تیری رب کی پکڑ کا ایک جھٹکا ہے۔ وزیر اعظم کو کہے تجھے چھڑا کے بتائے، اللہ فالج کا حملہ کر دے، دنیا کی کون سی طاقت ہے انسان کو صحت دے دے؟ رب آنکھوں کی بینائی لے لے، کون سا ڈاکٹر ہے بینائی واپس لوٹا دے؟ وہ کانوں کی شنوائی چھین لے، کون سے تعلق والا ہے جو دوبارہ شنوائی دے دے؟ سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، لیکن یہ کمزور ترین مخلوق طاقتور ترین ذات کی نافرمانی کرتی ہے۔ انسان کی کمزوری کا پتہ بیماری میں لگتا ہے، تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے، جسم سے طاقت چلی جاتی ہے، پھر وہ اپنا کروٹ بدلنے کے قابل نہیں رہتا، معلوم ہوا انسان بہت کمزور ہے۔ تو شریعت کا حکم ہے اپنے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تم اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں، اور وہ جو تمہارے پہلو میں ہے، اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وما ملکت ایمانکم میں ماتحتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے انسان اپنے نوکروں خادموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم، آپ نے فرمایا یہ تمہارے غلام تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم،
اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اس کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اس کو وہ لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کو ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جس سے وہ عاجز آ جائیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر تم ان کو مکلف بناؤ ایسے کاموں کا پھر تم ان کی مدد کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، ایمان کا رشتہ تمہارا اور ان کا موجود ہے، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ آج تو ہم نوکروں کو بچا ہوا کھانا دیتے ہیں، خود پہلے کھائیں گے، جو پلیٹ میں بچ گیا وہ اس کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ ہم اپنے لیے اچھا کپڑا خریدیں گے اور ان کو سب سے گھٹیا کپڑا دیں گے، یا استعمال کر کر کے جب قابل استعمال نہیں ہوگا، پھٹ جائے گا، پیوند لگ جائیں گے، تو غریب کو دیتے ہوئے احسان کریں گے کہ یہ اللہ کے نام پر ہے۔ خود اپنی اولاد کو پہنانا گوارا نہیں، لیکن رب کے نام پر دینے کی باری آئی ہے تو گھٹیا چیز۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے نوکروں کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ فرمایا ان کو مکلف نہ بنانا ایسی بات کا جس سے وہ عاجز آ جائیں، اور اگر تم ان پر ایسا بوجھ ڈالو تو ان کی مدد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، کسی بات پر غلام نے نافرمانی کی تھی تو یہ غصے میں تھے، غلام کو مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ یہ کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، ابو مسعود جتنا تمہیں اس غلام پر قدرت ہے اس سے کئی گنا زیادہ تیرے رب کو تیرے اوپر قدرت ہے۔ تو تیرا رب تیرے اوپر اس غلام سے زیادہ قادر ہے، لیکن تیرا رب تیری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تو بھی اس کی غلطیوں کو معاف کر۔ اللہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، کتنا عفو درگزر کرتا ہے۔ تو کہا جب اللہ تیرے اوپر اس سے زیادہ قادر ہے، معاف کرتا ہے، تو غلام پر قادر ہے، تو بھی غلام کو معاف کرے۔ آپ نے جب یہ جملہ کہا تو وہ صحابی رسول تھے، فوراً کہا فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجہ اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، غلام کو میں نے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تفعل للفحتک النار، اگر تم اس طرح نہ کرتے جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دیتی، جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی اگر تم اس طرح نہ کرتے، یعنی غلام کو آزاد نہ کرتے تو تم جہنم میں چلے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے کتنے حقوق ہیں، ماتحتوں کے کتنے حقوق ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کبھی کوئی کام کر لیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں تم نے کیا، یعنی 10 سال میں کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ تو 10 سال کتنا طویل عرصہ ہے، تو ایک بچے سے کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہوں گی، لیکن آپ کے مزاج میں کتنی نرمی تھی، آپ ہمیشہ معاف کرتے رہے، کبھی سخت مزاج میں لہجہ بدل کر بھی آپ نے گفتگو نہیں کی۔ اس لیے انسان تھوڑی دیر سوچے، آج اگر نوکر سے پیالی ٹوٹ جائے کتنا اس پہ غصہ اتار دیتا ہے، اور اگر اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ٹرے گر جائے اور 12 کپ ٹوٹ جائیں تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو تو بچا دیا، کوئی بات نہیں، کپ دوسرے آ جائیں گے۔ اس نے 1 کپ توڑا، سارا غصہ اس پہ نکال دیا، بیٹے سے پوری ٹرے گر گئی تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اپنے بیٹے سے گاڑی لگ جائے تو کہا کوئی بات نہیں، چلو اللہ نے آپ کی جان بچا دی۔ اور اگر نوکر سے ہلکی سی گاڑی لگ جائے، ماں بہن بیٹی کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ کتنے ہی ظالم ہیں جو ساری تنخواہ روک دیتے ہیں کہ جتنی تیری تنخواہ ہے گاڑی پہ لگائیں گے، جب تک گاڑی کا خرچہ پورا نہیں ہوگا تجھے تنخواہ نہیں دیں گے۔ تو ایک نے آ کر خود واقعہ سنایا
کہا مولانا صاحب مجھ سے گاڑی لگ گئی تو اس نے میری 2 مہینے کی تنخواہ روک دی اور جتنا گاڑی کا خرچہ تھا میری تنخواہ سے نکالا اور پھر میرے خلاف FIR درج کروا دی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، پولیس والے اٹھا کر لے کر گئے۔ آخر اسی ڈرائیور نے، اس کی گھر والی نے جا کر سونا بیچا، سونا بیچ کر وہ پیسے اسے دیے، تب اس نے اس کو چھڑوایا۔ اگر یہ اپنے بیٹے سے گاڑی لگ جاتی تو کوئی حرج نہیں، نوکر سے گاڑی لگ جائے تو ہم انہی کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ شریعت ہمیں درس دیتی ہے جو پیمانہ اولاد کے لیے رکھو وہ نوکر کے لیے رکھو، جو پیمانہ تم اپنی بیوی کے لیے رکھو وہ اپنی نوکرانی کے لیے بھی رکھو، جو پیمانہ اپنی ذات کے لیے رکھو وہ اپنے خادموں کے لیے بھی رکھو۔ جب اس درجے کا ایمان ہو سمجھو مسلمان ہے۔ باقی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، اصل زندگی تو یہ عمل کی زندگی ہوتی ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب تعارض کی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرف بیٹا ہو ایک طرف نوکر ہو، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ تفسیر قرطبی میں واقعہ ہے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور ان کی خادمہ شوربہ لے کر آئی، گرم گرم سالن کا شوربہ تھا، تو وہ جیسے لے کر آئیں تو ان کے ہاتھ سے وہ گرا، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر گر گیا۔ اب گرم شوربہ ہو اور وہ انسان کے جسم پہ گر جائے کتنا غصہ آتا ہے۔ زین العابدین نے نگاہیں اٹھائیں تو اس نے فوراً قرآن کریم کی آیت کا جملہ پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے غصہ پی لیا۔ پھر انہوں نے اگلا جملہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے آگے پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، کہا جا تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ دیکھیں آج اگر کوئی سالن نہیں صرف چائے ہم پہ گرا دے تو وہ ہماری کیا کیفیت ہوگی، اور وہ چائے بھی نوکر کے ہاتھ سے گرے، بیٹے اور بیٹی کی ہاتھ سے نہیں، اور نوکر بھی مرد نہیں عورت ہو، عورت پہ تو انسان زیادہ غصہ نکالتا ہے، نوکرانی اور خادمہ اگر عورت ہو تو وہاں آدمی زیادہ ہی غصہ نکال دیتا ہے۔ تو یہاں نوکرانی ہے، شوربہ گرا رہی ہے، اور ہم پہ نہیں، آل رسول میں سے زین العابدین پر۔ یہ سمت کے وہ انسان ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا یومیہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ آج ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ نے لوگوں کے وقت میں برکت ڈالی تھی، انہیں عبادت میں وہ لطف ملتا تھا جو ہمیں کھانے پینے سونے میں، موبائل چلانے میں، بازاروں میں گھومنے میں، گپ شپ کرنے میں، دائیں بائیں کی گفتگو میں ملتا ہے۔ ان کو اس سے کئی گنا زیادہ لذت رب کی اطاعت میں ملتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا یہ شعبہ ہمیں بتاتا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے۔